الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بس میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جس نے توفیق دی کہ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں، مگر بات ہو قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے، ریفرنسز کے ساتھ، تاکہ فائدہ ہو، خود بھی اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے اس سے، اور اس سے عوام الناس کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو میں نے یہی بات کرنی ہے کہ 2 دن پہلے انجینئر مرزا صاحب کے جو آفیشیل چینل ہے اس پر جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے انہوں نے، ڈاکٹر پیر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی جی ودامت برکاتہم العالیہ، میری ان سے نا مبین بھائی ملاقات ہو چکی ہے۔ میری ملاقات ہوئی تھی سیالکوٹ میں ان سے، آج سے ٹھیک 2 سال پہلے۔ میں اللہ کے فضل سے اتحاد بین المسلمین پر کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، علمی اختلاف کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ میں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بریلویوں میں گیا، اچھا یہ بریلوی ہو گیا، یہ ٹوپی پہننے سے یا سندھی ٹوپی پہننے سے یا پگڑی پہننے سے بندہ بریلوی دیوبندی شیعہ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ اپنا اپنا یعنی کہ ہے، آپ کہہ لیں کہ سٹانس ہے، اپنا ایک انداز ہے، مزاج ہے۔ تو وہ جناب یہ بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں سلیمان مصباحی صاحب، انہوں نے بھی جو ریسنٹلی بات کی ہے انجینئر مرزا صاحب پر، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ کسی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہو، مسلمان کو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس نے کسی کو کافر کہا، کسی مسلمان کو کافر کہا، کفر اس کے اندر نہ ہوا تو کفر لوٹ کر واپس آئے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ مگر انہوں نے کہا جی کافر ہے، اللہ معاف کرے، کتا ہے جی، اور انہیں مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے گھڑی بدل لو اور وہ برانڈ بدل لو جوتے کا، کپڑے بدل لو، یہ بدل لو، وہ بدل لو، یہ بدل لو، مگر عقیدہ نہ بدلنا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اب جو دیوبندی ہیں، اگر کوئی دیوبندی سن رہا ہو تو وہ کہے گا اچھا میں بھی اپنا عقیدہ نہ بدلاں جی۔ کوئی اہل حدیث بیٹھا ہوگا، ناسبی ٹائپ، اہل حدیث میں اکثر ناسبی ہیں، وہ کہے گا اچھا میں بھی نہ بدلاں جی۔ اس طرح تو سارے کہیں گے ایک دوسرے کو یار پھر میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک ہی بندہ ملا ہے انجینئر مرزا علی، یعنی کہ وہ اس کو کافر بنا دیا آپ نے۔ کسی مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہو، یہ اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ کوئی بھی ہے، یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، ادھر ہمارے جیلوں میں بھی، میں نام ابھی سکپ کر رہا ہوں، پھر یہ ان کو شور مچاتے ہیں کہ جی ساڈا نام لینا ہے۔ بھائی تہاڈا نام لینے ضرورت نہیں، گلے محلے دے مولویوں کا نام لینے ضرورت ہی نہیں، تہانوں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ تہاڈی ویورشپ ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ یہ انجینئر صاحب کے ایڈمن کہہ لیں یا اسٹوڈنٹ خاص ہیں، ان کے ابرار ان کا نام ہے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، شاید وہ دیکھیں یا ان کے کوئی اور ساتھی کو دیکھیں۔ ان کے الفاظ ہیں اماد بھائی، انجینئر مرزا صاحب کے بعد جیلوں میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، کیونکہ میرا ایک پرانا چینل تھا نا یوٹیوب اور فیس بک، وہ جناب اس پر سٹرائکیں لگا کر ان لوگوں نے اڑا دیا ہے۔ فیس بک میں بھی ایک ساتھ ایسے کی کہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں، پھر ان مولویوں نے اپنے چینل بنائے، ان کو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی تکبر کے لحاظ سے بات نہیں کر، اللہ معاف کرے۔ میں چاہتا ہوں ان علماء کو بھی دیکھیں، اپنے ریفرنسز رکھیں، عوام خود فیصلہ کر لے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جناب انہوں نے جو باتیں کی ہیں، بہت افسوس مجھے ہوا ہے پیر ڈاکٹر مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی کیونکہ آپ کے جو کچھ خاص اسٹوڈنٹس، کچھ خاص مریدین جو ہیں،
اور ایڈمن صاحب میرے رابطے پہ ہیں، وہ ویڈیو آپ تک پہنچا دیں گے. آپ کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے جی. کیا آپ کے نزدیک دیوبندی کافر نہیں ہے؟ بالکل ہیں. حسام الحرمین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حسام الحرمین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہابی، دیوبندی، قادیانی، یہ سارے نے پانچھوڑے آنا. ہاں جی، وہ کہتے ہیں یہ سارے کافر و مرتد ہیں. جی تی کون سی تبلیغ ہو رہی ہے یار؟ اچھا، دیوبندیوں کے اوپر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ نے رپلائی یہ کیا جی ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ شیطانی لشکر یا ایک شیطان ہمارے اوپر بابا ہو گیا ہے، یعنی کہ داخل ہو گیا، نافذ ہو گیا ہے، جو ہمیں یعنی کہ کافر کہہ رہا ہے. یعنی کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے بارے میں آپ کے الفاظ ہیں، مگر آپ نے رپلائی نہیں کیا. آپ کے علماء اس پر رپلائی نہیں کرتے ہیں، ایسا مطلب ہے گال کچھ اور ہے. تو اس لیے میں ادھر بات وائنڈ اپ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت غلط کی ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کسی مسلمان، میں ادھر انجینئر مرزا کی بتا دو بات حمایت نہیں کر رہا بھائی، یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں. میرا انجینئر مرزا صاحب بھی علمی اختلاف ہے. ابھی انجینئر مرزا صاحب نے اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ غازی شہید علم الدین کے بارے میں BBC والوں نے بتایا کہ اس نے صحت جرم سے انکار کیا تھا. حالانکہ مولانا اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے بابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر میں نے اس کو قتل کیا ہے. اس ہندو کو، میرا خیال ہے ہندو ہی تھا وہ، ہاں جی ہندو تھا، تو اس کو قتل کیا ہے. تو یہ آپ کے اپنے الفاظ، یعنی کہ مولانا اسحاق صاحب کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. بات انجینئر صاحب بھی کریں تو ریفرنسز کے ساتھ کریں تاکہ عوام الناس کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو میں اس لیے بات کروں کہ میں ان کی حمایت پر نہیں بول رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو سچ ہے، جو حق ہے. ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لینی، ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی بات کرنی ہے. اور ایکس مسلم کو میں یہ جواب دوں گا، ایکس مسلم صاحب تسی بڑا غلط کیتا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو جو اپلوڈ ابھی کی تھی وہ پرانی کی تھی. آپ نئی ویڈیو اپلوڈ کریں نا، کہ جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ کائنات کیسے آئی وجود پر، ہو کریٹڈ دا یونیورس، تو اس پر آپ نے کہانی کرا دی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جواب دے رہے تھے قرآن کی آیات سے مجھے ریفرنس دے رہے تھے. جناب ایسا مطلب ہے تسی بندے ہو. یہ پھکی ہے، یہ پھکی ہے. آپ کو ایکس مسلمس کو بھی، ایتھیس کو بھی آئے نا داڑھ تھلے. اور آپ کو مبین بھائی بتاؤں کہ یہ ہندو ہوتے ہیں ایکچولی. یہ ایکس مسلم جو بنے ہوتے ہیں یہ ہندو ہوتے ہیں. اور جب میں نے ایک ایکس مسلم، سمیر اس کا نام ہے، سمیر، ایک تو ساحل ہے ایک سمیر ہے، میں نے کہا جی بتاؤ زمین آسمان کیسے؟ کہتے ہیں ہمارے کرشنا، ہمارے جو بت ہے کرشنا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے بالکل سچ بولا ہے. اور میں کہا لے جاؤ اپنے بابے کرشنا. ہم کسی کے خدا کی بے ادبی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وہ آپ کے سچے معبود کو برا کہیں گے. ہم آپ کے خدا کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر آپ اپنے بابوں کو لے جائیں جناب. تھوڑی کہانی مک گئی ہے کہ ایتھیسٹ نے تمام، میں حارث سلطان کو بھی کہہ رہا ہوں اور غالب کمال کو بھی کہہ رہا ہوں اور ساحل کو بھی کہہ رہا ہوں، سمیر کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ہندو سے، میں کہوں گا آپ مجھ سے اللہ کے فضل سے علمی لحاظ سے ہار چکے ہو. اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور انڈیا میں شور مچایا ہوا آپ نے کہ یہ مادہ الاسلام کون ہے یار، یہ تو اللہ چھوک بچہ ہے. بچہ کیا مطلب بھائی؟ علمی لحاظ سے بات کریں. وہ آپ کر نہیں سکے. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی سلطان الہند، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت دے، انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ. ہاں جی. ایتھیزم بھی، جیوز پر بھی، کرسچنٹی کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیے، ہندو کو بھی ایکسپوز کیے ان کی کتابوں سے ماشاءاللہ. اور کئی لوگ، ہزاروں لوگ مسلمان ہو ان کی تبلیغ کی برکت سے. تو میرا یہ آپ کو یہ جواب ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے علمی، اپنے بڑے کو لے کے آؤ، میں انشاءاللہ بات کروں گا. ٹھیک ہے جی. ٹھنڈ پہ گئی ہے، یہی تھوڑا علاج ہے ایکس مسلم کا اور ایتھیس کا. باقی ونس اگین پھر کہوں گا مصباحی صاحب آپ نے غلط کی ہے بات. اور اس پر میں جناب جیل میں فرنٹ پر آ کے بات کر رہا ہوں انجینئر مرزا صاحب کی. میں نے جب قاتلانہ حملہ ہوا میں نے فرنٹ پر آ کے کہا، کوئی بھی نہیں بولا. میں نے کہا جی میں، اور بھی جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی میں مذمت کرتا ہوں جس نے انجینئر مرزا صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے.
میں نے فرنٹ پر آ کے لیڈ کی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے لیے کی ہے، کوئی انجینئر مرزا علی کے لیے نہیں کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، ان کے اکیڈمی کے ممبر خوش ہوں گے جی ہماری حمایت کر ہے، اللہ کے لیے کی ہے۔ سچ کو سچ کہنا چاہیے، حق کو حق کہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اتحاد بین المسلمین پر جناب کام کر رہے ہیں، علمی اختلاف رکھتے ہیں، سب سے ہم محبت سے ملیں، پیار سے ملیں۔ ہاں جی، میں لوکل علماء سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہوں ادھر جیلوں کے، اور جو بڑے فگر ہیں انٹرنیشنل ان سے بھی ملاقاتیں میری ہیں، اور زاہد الراجی صاحب سے میرا رابطہ ہوا، عمر صدیق صاحب سے رابطہ ہوتا رہتا ہے، ساکر رضا مصطفی صاحب سے رابطہ ہوا، اور بھی علماء ہیں جو ماشاءاللہ جن کو لوگ سنتے ہیں۔ طارق میر صاحب سے تو اول رابطہ ہے ماشاءاللہ، سب وہ بھی آج کل فیصلہ آباد میں ہیں ماشاءاللہ، ابھی آسٹریلیا جانا تھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا میرا ویزا لگ رہا، تو وہ سب سے میرے رابطے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ مگر یہ علمی اختلافوں سے بھی ہو سکتا ہے، علمی اختلاف کسی سے ہی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کو بت بنا لیں اپنا جی بس دوسری حرف آخر ہو، نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ طارق میر صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت ہے قرآن، صحیح حدیث، اور اسی طرح جواد نقوی صاحب، انجینئر مرزا صاحب، یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جو قرآن کی بات کریں گے، صحیح حدیثوں کی بات کریں گے، آمنا صدقنا، جناب قبول ہے، قبول ہے۔ جیسے میاں بیوی جب نکاح ہو تو کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، تو قبول ہے۔ تو جب قرآن حدیث سے ہٹیں گے، کہانی کرائیں گے، تو پھر مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے، وہ قابل قبول اللہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو سر اسی کے ایکسیپٹ کریے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو حق بات کی اللہ کے فضل سے وہ سمجھنے کی پہلے مجھے اور ہم سب کو اس